الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے دوستو، اسلام سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں کی کیا حالت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کا کوئی احترام نہیں تھا کہ عورت کے خاص دنوں میں عورت کو گھر سے باہر نکال کر جنگلوں میں چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور روتے ہوئے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میرا وہ گناہ زمینوں سے بھی بڑا ہے، آسمان سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گناہ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے کون سا کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے چاند جیسی بیٹی عطا فرمائی اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور اس کو بھی مجھ سے بڑا پیار تھا۔ وہ بیٹی بڑی ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ جب میں باہر سے کام کاج کر کے مزدوری کر کے تھکا ماندہ گھر آتا تھا تو وہ بیٹی میرے سینے پہ چڑھ جاتی اور مجھ سے پیار کرتی، محبت کرتی، میرے جو ہے رخساروں کا بوسہ لیتی، میں بھی اس کو چومتا۔ اللہ کے نبی، بڑا پیار اور محبت کا رشتہ تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک دن میرے دل میں خیال آیا، میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی اس بچی کو زندہ دفن کروں گا۔ چنانچہ میں نے اس بیٹی کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور وہاں میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی، اس بچی نے گڑھا کھودنے کے دوران گڑھے سے مٹی نکال کر اپنے دوپٹے میں ڈال کر وہ مٹی نکالنے میں میرے ساتھ مصروف رہی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اسی گڑھے کے اندر میرے باپ نے مجھے ڈال دینا ہے۔ چنانچہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ گڑھا اس بچی کے سر کے برابر ہو گیا، میں نے اس کو اٹھایا، اس گڑھے میں ڈال دیا۔ اس کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگی ابو جان، مجھے کس جرم میں اس گڑھے میں ڈال رہے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ میرا گناہ کیا ہے؟ ابو جان مجھے چھوڑ دو، میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی۔ یا رسول اللہ، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی۔ اللہ کے نبی، میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے ہمیشہ کے لیے اسے زندہ دفن کر دیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تیرا یہ گناہ زمینوں سے بھی بڑا ہے، آسمان سے بھی بڑا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اسلام آیا، اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو اسلام نے عورت کو عزت اور مقام دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ سنیں، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ اگر یہی عورت تیری بیوی ہے تو یہ تیری عزت ہے، اگر یہ عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ تیری بیٹی ہے تو یہ تیرے لیے رحمت ہے۔ تو میرے دوستو، اب بیوی کو بیوی بنا کے رکھنا چاہیے، بیوی کو ملکہ بنا کے رکھنا چاہیے، بیوی کو شہزادی بنا کے رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ بیوی، عورت انسان سے کچھ ہی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی، دو چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ دو چیزیں عورت کے دل کی حسرت اور تمنا ہوتی ہیں جو خامد سے وہ لینا چاہتی ہے، ایک محبت اور پیار اور دوسرا خامد کی توجہ۔ یہ دو چیزیں اگر خامد اس کو دے دے، یعنی اس کے اوپر اعتماد کرے اور اس کو محبت اور پیار دے، یہ عورت کبھی بھی آپ کی نافرمان نہیں بن سکتی۔ میرے دوستو، وہ جملے کون سے ہیں جو خامد اپنی بیوی کو بولتا ہے؟ اللہ تین نعمتوں سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ پہلا جملہ خامد یہ کہتا ہے تو میرے نزدیک جوتی کی نوک کے برابر ہے، یعنی میں تجھے جوتی کی طرح سمجھتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ عورت جوتی کی مانند نہیں ہے، جوتی کی مانند اس آدمی کے لیے ہے جو اپنے آپ کو جوتی کی طرح سمجھتا ہے۔ عورت شہزادی کی مانند ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ اور دوسرا خطرناک جملہ جو خامد اپنی بیوی کو بولتا ہے وہ ہے میں تیرے ہر فیصلے کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ نہیں میرے دوستو، گھر چلانے کے لیے کبھی بیوی کے فیصلوں کو ماننا پڑے گا، کبھی اپنے فیصلوں کو ماننا پڑے گا۔ بیوی کی بھی مانو، اپنی بھی مانو۔ یہ نہیں ہے کہ جو میں نے فیصلہ کر دیا یہ ٹھیک ہے، نہیں، بیوی سے مشورہ بھی لینا چاہیے اور اس مشورے
مشورے پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جملہ جو خامد اپنی بیوی کو بولتا ہے اور اللہ اس کو نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، وہ جملہ یہ ہے، تو بیکاری کی بیٹی ہے، تیرا باپ تو غریب ہے، تو غریب باپ کی بیٹی ہے، میں پیسے والا ہوں، میں مال والا ہوں، میں دولت والا ہوں۔ تو یہ تین خطرناک جملے جو خامد اپنی بیوی کو بولتا ہے، اللہ اس کو تین نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ پہلی نعمت جس سے اللہ اس کو محروم کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے، ٹینشن کا شکار بن جاتا ہے، پریشانیاں اس بندے کی زندگی سے ختم نہیں ہوتی۔ اور دوسری نعمت جس سے اللہ محروم کرتے ہیں، اس کے گھر سے، اس کے کاروبار سے اور اس کی عمر سے اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اور تیسری نعمت جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں کہ اس کی اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا بندہ ہے، اس کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔